بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں کراچی سے وسیع الدین صاحب نے خط لکھا ہے، اور جو خط لکھا ہے ہم بھی سب لوگ اس مشکل میں یقیناً مبتلا ہیں، اور کئی ملک باقاعدہ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ وسیع الدین صاحب کہتے ہیں کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو بھکاری ہیں، مانگنے والے فقیر، ان کی ٹولیوں کی ٹولیاں ہیں، بڑے بوڑھے، خواتین، ہر طرح کے لوگ، وہ باقاعدہ اسے ایک پروفیشن کے طور پر اختیار کر چکے ہیں، اور فجر کی نماز سے لے کر رات گئے تک وہ مختلف طریقوں سے اور مختلف انداز سے مانگنے کے لیے بازاروں میں آ جاتے ہیں اور تنگ کر دیتے ہیں۔ کیا ایسے مانگنے والوں کی مدد کرنی چاہیے یا ان کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ مدد کے حقدار نہیں ہیں؟ وسیع الدین صاحب، یہ واقعی ایک بہت بری صورتحال ہے۔ بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ ملک میں غربت ہے، اور غربت کے ہاتھوں تنگ ہو کر یہ لوگ مانگنے کے لیے بازار میں آ جاتے ہیں، لیکن اب تو یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ غالب اکثریت ایسے مانگنے والوں کی وہ غربت کی وجہ سے نہیں مانگتے، بلکہ انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک پروفیشن کے طور پر، پیشے کے طور پر اختیار کر لیا ہے۔ گھر کے اگر 5 افراد ہیں، 8-10 افراد ہیں، سب کے سب، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، سب کے سب باقاعدہ میدان میں آتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ علاقے تقسیم کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ان کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا باقاعدہ بندوبست ہوتا ہے، جیسے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین مختلف مقامات پر اپنے ذرائع سے پہنچتے ہیں، اور ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا باقاعدہ بندوبست ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ان بھکاریوں کو بھی کئی ادارے مل کر چلا رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض نہیں بلکہ ایک بڑی تعداد میں صحت کے اعتبار سے بالکل ہٹے کٹے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو پیشہ ور بھکاری ہو چکے ہوں، کیا انہیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیے، شریعت نے مانگنے والوں کو دینے کی تعلیم تو دی ہے، لیکن سب سے پہلے ان مانگنے والوں کو مانگنے سے منع کیا، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ کئی ایسے اقدام اٹھائے کہ جس کی بنا پر مانگنا جو ہے یہ ناپسندیدہ قرار دیا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے تو جو اغنیاء ہیں، جو مالدار ہیں، افراد کی صورت میں، ذمہ داران کی صورت میں، اور حکومتوں کی صورت میں، ان سے یہ کہا ہے کہ وہ ملک میں موجود اور بسنے والے جو لوگ ہیں ان کی بنیادی ضرورتوں کا ایک باقاعدہ نظام بنائیں، تاکہ ہر ایک شخص کو کھانے پینے کے حوالے سے، رہائش کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ میسر آ جائیں۔ جب اس طرح کا اہتمام کر لیا جائے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ قانونی کارروائیاں بھی کی جائیں کہ یہ تمام سہولتیں یا اس کے ذرائع موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کر ایک آسان کام سمجھتے ہوئے، جس میں نہ تعلیم کی ضرورت ہے، نہ اور دیگر بہت ساری چیزوں کی، نہ ہنر کی، بس یہ ہے کہ ہاتھ پھیلانا ہے اور مانگنا ہے، اور اس کام میں وہ اپنے گھر کے تمام افراد کو شریک کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا تدارک کرنے کے لیے سختی سے نپٹا جائے، قانون کو بھی حرکت میں لانا چاہیے، اور جو عام دینے والے افراد ہیں انہیں یقیناً ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ تقسیم کرنے کے حوالے سے، صدقہ دینے کے حوالے سے، خیرات کرنے کے حوالے سے شریعت ہمیں جو تعلیمات دیتی ہیں وہ تعلیمات انتہائی سائنٹیفک اور انسانی حوالوں سے عطا کیے گئے ہیں۔ مثلا قرآن و سنت یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی آپ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیں، مدد کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے اپنے خاندان کے افراد پر غور کریں۔ یہ نقطہ ایسا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ذرا سا بھی سوچے گا تو اسے فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا زیرک، سمجھدارانہ فیصلہ ہے، کتنا اچھا ہے، کیونکہ ہر ایک فرد کو اپنے خاندان کے بارے میں کم از کم پتہ ہوتا ہے کہ کون لوگ ضرورت مند ہیں اور کون لوگ ضرورت مند نہیں ہیں۔ تو جب وہ اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے ان ضرورت مندوں کو اللہ کی طرف سے دی جانے والی نعمت تقسیم کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے دوہرا اجر ملے گا، ایک قرابت داری کا، صلہ رحمی کا، اور دوسرا جو اس نے اس غریب آدمی کی مدد کی ہے۔ ان دونوں اعتبارات سے
آدمی صدقے اور خیرات کا آغاز اپنے خاندان سے کرے۔ اسی صورت میں جس معاشرے میں کوئی ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کی جاتی ہے، تو حکومتی سطح پر بھی اسی اصول کو اپنایا گیا ہے اور اپنایا جانا چاہیے کہ جو چیز، جو سرمایہ جس علاقے میں اکٹھا کیا گیا ہے کسی بھی شکل میں، تو اس کے حقدار سب سے پہلے اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور پھر خلافت راشدہ کا کچھ وقت جو ہے وہ باقاعدہ اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنے لگا، تو باقاعدہ ادارے بنائے گئے، اور ان اداروں میں سے ایک ادارہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا اور ایک ادارہ بیت المال کا بھی ہوا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی شخص یا کوئی ادارہ وجود میں آتا ہے تو اسے بنیادی تعلیمات سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے، تو ان افراد کو یہ باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی کہ جس علاقے میں زکوٰۃ اکٹھی کرو، سب سے پہلے اس زکوٰۃ کو اور وہاں جو بھی میسر آ رہا ہے مال، وہ وہاں کے رہنے والوں میں تقسیم کیا جائے۔ ہاں، اس کا ایک تھوڑا سا حصہ مرکز کو بھیج دیا جائے تاکہ مرکزی حکومت وہ اپنے معاملات کو دیکھنے کے لیے وہ اپنے ان اخراجات کو پورا کر سکے۔ یہی صورتحال ایک طویل عرصے تک چلتی رہی، اور اب بھی قانونی اعتبار سے تو ایسا ہی ہے کہ ایک مرکز ہے جو پورے ملک کے نظام کو دیکھتا ہے، اور پھر ملک کے مختلف اضلاع میں، مختلف علاقوں میں جو بھی ٹیکس بنتا ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن شرط ہے کہ عدل کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے۔ شرط یہ ہے کہ جن افراد کو اس تقسیم کے لیے چنا جائے وہ خود بھی امانت دار ہوں اور عدل کے انداز میں اس کام کو آگے بڑھائیں۔ تو جہاں یہ کام نہیں ہوگا تو وہاں پر ابتدا میں تو کم لوگ مانگنے والے تھے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ کام اچھا لگنے لگا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب باقاعدہ وہ ادارے، خفیہ ادارے وجود میں آ گئے کہ جو باقاعدہ ان افراد کو ٹرینڈ کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ مانگنے کے انداز بتاتے ہیں، بلکہ ایک اور مجرمانہ عمل بھی شروع ہو گیا کہ بہت سارے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، خواتین کو اغوا کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی ہڈیاں توڑ کے ان کے جسم میں مختلف قسم کی معذوریاں پیدا کر کے ایسے معذور افراد کو باقاعدہ انہی ذرائع سے مختلف چوک چوراہوں پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی اس کی معذوری کو اور اس کی حالت کو دیکھ کر اس کا دل پسیج جاتا ہے، وہ اس کو باقاعدہ کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ان بھکاریوں کے ذریعے سے مال کماتے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ دیگر بہت سارے دھندے وہ بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو بھی غور کیا گیا ہے اہل دانش اور شریعت کا علم رکھنے والے لوگوں کے ذریعے سے جو معلومات اکٹھی کی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ ایسے بھکاریوں کو نہ دینا بہتر ہے، اور اس کے لیے اپنے خاندان، اپنے محلے، اپنے علاقے کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ذریعے سے ایسا اہتمام کیا جائے کہ ایک اجتماعی کوشش کی صورت میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوئی تدبیر کی جائے۔ اس میں جماعتوں کو بھی کام کرنا چاہیے، وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، سماجی جو ادارے ہیں ان کو بھی کام کرنا چاہیے، اور جو ذمہ داران ہیں حکومت کے ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے باوجود اگر مانگنے والے موجود ہوں اور وہ اس سے باز نہ آئیں تو پھر باقاعدہ قانونی کارروائی کر کے ایسے لوگوں کو پکڑا جائے، اور پکڑ کے جیل میں نہ ڈالا جائے بلکہ ان کو کارآمد انسان بنانے کے لیے باقاعدہ سوچا جائے، اس کی پلاننگ کی جائے۔ اپنے شہروں کی صفائی ان سے کروائی جا سکتی ہے۔ اپنے شہروں میں بہت سارے ایسے رفاہی کام کہ جس میں افرادی قوت کی ضرورت ہے، ان کو افرادی قوت کے طور پر اس میں استعمال کیا جائے، اور ان کے کھانے پینے کا اور لباس کا اہتمام کیا جائے، صحت کا اہتمام کیا جائے، اور بعض موقعوں پر تعلیم کا اہتمام بھی کیا جانا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو حکومتیں، ادارے، NGOs اور مختلف قسم کی جو تنظیمیں ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں، اور ایک اچھے انداز میں اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔